بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ لیکچر آپ تک پہنچانے کی وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور آپ کو آپ کے کیریئرز میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ تو چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف۔ ویلکم ٹو 8th لیکچر آف دی کانٹریکٹ ایکٹ۔ آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس ٹاپک کا نام ہے وائڈ ایگریمنٹس۔ کانٹریکٹ ایکٹ کے سیکشن 24 سے لے کر سیکشن 30 تک اس ٹاپک کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ٹاپک میں کیا ہے۔ سب سے پہلے وائڈ ایگریمنٹ کی ڈیفینیشن کو اگر دیکھ لیں تو این ایگریمنٹ ناٹ انفورسیبل بائی لا، کہ ایسا ایگریمنٹ، ایسا معاہدہ جس پر عمل درآمد قانون کے ذریعے نہیں کروایا جا سکتا، اس کو ہم وائڈ ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ سیکشن 24 سے 30 ہمیں بتائے گا اس کے بارے میں، تو سیکشن 24 کی طرف چلتے ہیں۔ سیکشن 24، if consideration and object are unlawful. If consideration or object of an agreement are unlawful, agreement is void. کہ اگر کسی بھی معاہدے میں جو اس کا معاوضہ ہے یعنی کہ کنسیڈریشن ہے وہ اگر غیر قانونی ہو تو معاہدہ وائڈ ہوگا، یا اس ایگریمنٹ کا جو آبجیکٹ ہے، جو مقصد ہے، اگر وہ بھی غیر قانونی ہو تب بھی ایگریمنٹ وائڈ ہوگا۔ یعنی کہ اگر مثال کے طور پر کوئی کسی کے ساتھ یہ معاہدہ کرتا ہے کہ میں آپ کو رشوت دوں گا، آپ میرا یہ کام کر دیں، تو اب وہ رشوت کا جو دینا ہے، اس رشوت کو جس مقصد سے دیا جا رہا ہے، یعنی جو آبجیکٹ ہے اس کام کا، وہ بھی ان لافل ہو گیا۔ غیر قانونی کام کے لیے رشوت دی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں جو ایگریمنٹ ہے وہ وائڈ ہوگا۔ یا صرف رشوت کو ہی اگر کنسیڈر کریں تو اس معاہدے میں جو رشوت ہے وہ کنسیڈریشن ہے اس کام کی، وہ بھی ان لافل ہے، لہٰذا اس صورت میں بھی ایگریمنٹ ان لافل ہوگا اور وائڈ ہوگا۔ سیکشن 25، ایگریمنٹ وداؤٹ کنسیڈریشن۔ اب اس دنیا میں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے۔ لا یہ کہتا ہے کہ وداؤٹ کنسیڈریشن اگر کوئی ایگریمنٹ کیا جاتا ہے، کوئی ایسا ایگریمنٹ ہے جس میں ایک پارٹی کو تو کچھ مل رہا ہے اور دوسری پارٹی کو کچھ نہیں مل رہا، تو ایسا ایگریمنٹ وائڈ ہے، غیر قانونی ہے، اس پر قانون کی مدد سے عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں۔ کیا ایکسیپشنز ہیں دیکھتے ہیں۔ written and registered between parties of natural love and affection or in a near relation to each other۔ کہ ایسا معاہدہ جس میں کنسیڈریشن موجود نہیں ہے ایک پارٹی کے لیے، وہ وائڈ نہیں ہوگا۔ کس صورت میں؟ کہ اگر وہ معاہدہ ریٹن فارم میں ہو اور رجسٹرڈ ہو اور دو ایسے لوگوں کے درمیان ہو یا دو پارٹیز ایسی ہوں جن کے درمیان جو رشتہ ہے وہ پیار محبت کا ہو یا وہ ایک دوسرے کے قریبی رشتہ دار ہوں، تو ایسی صورت میں ضروری نہیں ہے کہ اس معاہدے میں دونوں پارٹیز کے لیے کنسیڈریشن ہو۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک ایگزامپل کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو کوئی بھی کام کر کے دینے کا معاہدہ کرتا ہے، باپ انجینئر ہے، بیٹے کا پلاٹ ہے، باپ کہتا ہے میں نقشہ بنا دیتا ہوں آپ کو، تو ایسی صورت میں بیٹا اس کو پیسے اگر نہیں دیتا، یا باپ پہلے ہی کہتا ہے کہ ضرورت نہیں آپ سے پیسے لینے کی،
تو ایسی صورت میں جو ایگریمنٹ ہے وہ لافل ہے، لیگل ہے، وائڈ نہیں ہے، کیونکہ باپ اور بیٹے کے درمیان جو رشتہ ہے وہ نیچرل لو اینڈ افیکشن کا ہے۔ دوسری اس کی اگر دیکھی جائے ایکسیپشن، پرومس ٹو کمپنسیٹ سم تھنگ آلریڈی ڈن والنٹیرلی اور لیگلی کمپیلیبل تھنگ ڈن بائی دی پرومسنگ، کہ ایسا پرومس جس کے اندر پہلے سے ہی ایک کام ایک بندے نے والنٹیرلی کیا ہے، یعنی کہ اس کام کو اس نے پہلے فری آف کاسٹ کر دیا، تو بعد میں اس چیز کے اوپر وہ معاوضہ وصول نہیں کر سکتا۔ فار ایگزامپل کسی دوست نے کسی دوسرے کی اسائنمنٹ لکھ کر دے دی اس کو، تو وہ اسائنمنٹ جس وقت اس نے لکھی اس وقت ان کے درمیان کوئی ایسا معاہدہ نہ تھا کہ میں کوئی پیسے لوں گا، ٹھیک ہے، تو وہ اس نے جو ایکٹ پرفارم کیا وہ والنٹیرلی کیا، تو ایسی صورت میں بھی ایگریمنٹ وائڈ نہیں ہوگا۔ یاد رہے یہ ایگزامپل صرف سمجھانے کے لیے بتائی گئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کو اسائنمنٹس لکھ کے دیں، اپنا کام خود کریں، زیادہ بہتر ہے۔ تیسری ایکسیپشن، پرومس بائی اے ڈیٹر ٹو پے اے ٹائم بار ڈیٹ، اگر ایک شخص تھا جس نے قرضہ لیا کسی دوسرے شخص سے اور وہ جو وقت ان کے درمیان طے ہوا تھا کہ اتنے عرصے میں واپس کر دے گا، وہ وقت پورا ہو گیا، اس نے پیسے نہیں دیے، اس نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے، نہیں دیے تو نہیں دیے، بعد میں اس بندے نے جو مقروض تھا اس نے اس شخص کو کہا کہ میں آپ کے پیسے آپ کو لوٹا دوں گا، ایک نیا ایگریمنٹ کر دیا اس نے، تو اب دوبارہ اس کے اندر کنسیڈریشن کا ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سیکشن 26 ایگریمنٹ ان ریسٹرینٹ آف میرج، نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ایسا معاہدہ جس میں آپ کسی کو شادی کرنے سے منع کرتے ہیں۔ ایوری ایگریمنٹ in restraint of the marriage of any person other than a minor is void، کہ ہر وہ معاہدہ جس میں کسی دوسرے شخص سے یہ معاہدہ کیا جائے کہ وہ شادی نہیں کرے گا، ایسا معاہدہ وائڈ ہوگا، سوائے اس کے کہ دوسرا شخص مائنر ہو، یعنی ابھی وہ بچہ ہو، اس نے میجورٹی ایج اٹین نہ کی ہو۔ یعنی سادہ لفظوں میں سمجھیں تو ایگریمنٹ جو ان ریسٹرینٹ آف میرج ہوتا ہے وہ وائڈ ہوتا ہے۔ سیکشن 27 ایگریمنٹ ان ریسٹرینٹ آف ٹریڈ، کہ کسی کو کوئی بھی کاروبار کرنے سے روکنے کا معاہدہ۔ دیکھتے ہیں لا اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ ایوری ایگریمنٹ ان ریسٹرینٹ آف اینی لافل ٹریڈ از وائڈ، کہ کوئی بھی ایسا معاہدہ جس میں کسی شخص کو کوئی لیگل کام، کوئی لیگل بزنس کرنے سے روکا جائے وہ وائڈ ہوگا۔ آسان لفظوں میں آپ کسی کو کوئی کاروبار کرنے سے، قانونی کاروبار کرنے سے نہیں روک سکتے۔ اچھا، اس میں ایک ایکسیپشن بھی آ جاتی ہے، گڈ ول سولڈ ول ریسٹرین دا سیلر فرام ڈوئنگ دا بزنس ود سیم نیم سملر بزنس سرٹن لمٹس بٹ دا لمٹ شوڈ بی ریزنیبل ایز ٹو کورٹس۔ ایکسیپشن اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی بزنس کا نام ہے اور وہ نام بیچ دیا جاتا ہے تو پھر بیچنے والا سیم نام سے وہ بزنس دوبارہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، نہ ہی سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ سیم نیچر کا بزنس نہیں دوبارہ کر سکتا، اور سرٹن ایریا کی لمٹس، خاص علاقائی حدود کے اندر وہ جو ہے بزنس پرفارم نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایسی صورت میں لا یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ جو ایگریمنٹ کریں گے ان خاص حالات میں وہ ویلڈ ہوگا، لیکن یاد رہے کہ جو وہ سرٹن لمٹس کی بات کی جا رہی ہے وہ لمٹس ریزنیبل ہوں۔ کراچی کے اندر ایک لوکل لیول پہ بزنس ہو رہا ہے، یا لاہور کے اندر ایک لوکل لیول پہ بزنس ہو رہا ہے، تو اس خاص علاقے کی حدود کے اندر وہ بزنس نہیں کیا جا سکتا، اس سے باہر جا کے کر سکتے ہیں۔ سیکشن 28 ایگریمنٹ ان ریسٹرینٹ آف لیگل پروسیڈنگس، کہ ایسا معاہدہ جس کے اندر لیگل پروسیڈنگز سے روکا جائے کسی کو۔ دیکھتے ہیں لا کیا کہتا ہے، ویلڈ ہے یا وائڈ ہے۔ ایگریمنٹ ان ریسٹرینٹ آف لیگل پروسیڈنگز اگینسٹ رائٹ آف اے پارٹی ٹو کانٹریکٹ از وائڈ، ایسا معاہدہ جس کے اندر آپ کسی کو قانونی حقوق حاصل کرنے سے روکیں تو ایسا معاہدہ جو ہوگا وہ وائڈ کہلائے گا، ایسا ایگریمنٹ وائڈ ہوگا۔
Section 29, Agreement of Uncertain Event. Agreement about uncertain events or void. किसी ऐसे इवेंट के बारे में आप एग्रीमेंट कर लें जिस इवेंट का होना या ना होने की कोई गारंटी नहीं है, अनसर्टन एक गैर यकीनी कैफियत है उसमें, तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होगा। यानी लॉ बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जब राइट्स और ड्यूटीज़ की बात होती है पार्टीज़ के दरमियान, तो हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, शॉर्ट एंड क्लियर और कंफर्म होनी चाहिए। किसी किस्म की उसके अंदर एम्बिग्विटी ना हो, किसी किस्म की उसके अंदर कोई गैर यकीनी की कैफियत ना हो। एग्जांपल देख लेते हैं, he has a showroom of different kinds of jeep. He agrees to sell one jeep to B for rupees 6 million. It is uncertain that which jeep is being considered by either of them, hence agreement is void. एक शख्स है जिसका शोरूम है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जीप्स हैं उसके पास, मुख्तलिफ़ किस्म की जीप्स हैं, मुख्तलिफ़ कंपनियों की, मुख्तलिफ़ साइज़ की, मुख्तलिफ़ ट्रांसमिशंस की, और वो बी के साथ मुआहदा करता है कि मैं 6 मिलियन के एवज़ आपको एक जीप बेचता हूँ। अब इस मुआहदे से ये नहीं पता चल रहा कि वो कौन सी जीप बेचने की बात कर रहा है, किस ट्रांसमिशन की जीप, किस कंपनी की, किस साइज़ की। लिहाजा लॉ ये कहता है ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होगा, वैलिड नहीं होगा। ऐसे एग्रीमेंट को आप लीगली इन्फोर्स नहीं करवा सकते। सेक्शन 30 हमें बताता है वेजरिंग एग्रीमेंट के बारे में। वेजरिंग एग्रीमेंट बेसिकली एक ऐसा एग्रीमेंट होता है, वेजरिंग, जिसके अंदर आपको आने वाले वक्त का बिल्कुल नहीं पता होता। यानी जिसको हम, इसकी बेस्ट एग्जांपल समझने के लिए ये है कि जैसे क्रिकेट मैचेस पर सट्टा लगाया जाता है, जुआ लगाया जाता है, गैम्बलिंग की जाती है। तो बेसिकली ये जो इस किस्म के एग्रीमेंट्स होते हैं कि जी अगर ये मैच जीत गया तो मैं इतने पैसे दूंगा, अगर ये हार गया तो इतने दूंगा। अब कोई पता नहीं हार जीत किसकी हो जाए, तो ऐसे एग्रीमेंट्स वेजरिंग होते हैं। ठीक है, तो लॉ में सख्ती से मना है इस किस्म के एग्रीमेंट्स, और लॉ इन एग्रीमेंट्स को वाइड करार देता है। लिहाजा अगर कोई 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग इस किस्म का कोई मुआहदा करते हैं और उसकी सूरत में किसी पार्टी को नुकसान हो जाता है, तो लीगल रेमेडी अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं होगी। उसने जो भी ये काम, जो ये हरकत की है, उसका ज़िम्मेदार वो खुद होगा। उम्मीद करते हैं कि आज का ये लेक्चर हम आप तक पहुंचाने में कामयाब रहे होंगे। फिर भी अगर कोई बात मज़ीद पूछनी रह गई हो या कोई पॉइंट आपको समझ ना आया हो, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं brilliantlawcollege@gmail.com पर, या हमें फेसबुक पर भी रब्ता कर सकते हैं facebook.com/brilliantlawcollege। इसके अलावा नोट्स भी अवेलेबल हैं, मज़ीद तैयारी के लिए आप नोट्स भी ख़रीद सकते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।